ناظرین، غزہ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ حماس کے ہاتھوں شدید جانی نقصان اٹھانے کے بعد بدمست اسرائیل اپنی خفت مٹانے کے لیے غزہ کے نہتے فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ ایک طرف تو اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ پر شدید بمباری کی جا رہی ہے، تو دوسری طرف اسرائیل نے غزہ کے لوگوں کے لیے امداد کی راہیں بند کر رکھی ہیں۔ ایسے میں جہاں غزہ کے شہریوں اور بچوں کو خوراک کی کمی کا سامنا ہے، وہیں پانی کی بھی شدید قلت کا سامنا ہے۔ لیکن پھر غزہ کے نہتے لوگوں کے لیے آسمان سے خدائی مدد آن پہنچی۔ غزہ کے پیاسے مسلمانوں کو پینے کے پانی کی شدید قلت کا سامنا تھا اور لوگ بوند بوند کو ترس رہے تھے۔ قدرت نے جوش مارا اور آسمان سے پانی برسا دیا۔ آسمان سے پانی برسا تو بارش کی بوندیں غزہ کے مسلمانوں کے لیے زندگی کی نوید لے آئیں۔ غزہ میں پانی کی کمی کو پورا کر دیا۔ بارود کی برسات میں گھرے نہتے فلسطینیوں کے لیے قدرت نے بارش برسا دی۔ بارش ہوتے ہی ایک طرف تو فلسطینی بچے گولیوں کی تڑتڑاہٹ، اپنے زخم اور دکھ درد بھول کر بارش میں محظوظ ہوتے رہے، اور فلسطینی بچے گلیوں میں نکل آئے اور بارش میں کھیلتے بھی رہے۔ دوسری جانب پانی کی بوند بوند کو ترسنے والے مسلمانوں نے پینے کے لیے پانی جمع کرنا شروع کر دیا۔ یوں غزہ میں لوگوں کے لیے پانی کی کمی دور ہو گئی۔ محکمہ موسمیات نے ہفتے کے آخر میں مزید بارشوں کی پیش گوئی بھی کی ہے۔ ادھر غزہ کے بعد مغربی کنارے پر بھی اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری ہیں۔ طولکرم پر 15 گھنٹے مسلسل بمباری سے شہر کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، جبکہ طولکرم کے پناہ گزین کیمپ میں گھر پر ڈرون حملے سے 7 فلسطینی شہید ہو گئے۔ مقبوضہ مغربی کنارے پر اسرائیلی فوج کی کارروائیوں کے دوران 2 بچوں سمیت 31 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہاں تک کہ ایمبولینس میں جانے والے زخمی کو بھی نہیں چھوڑا گیا، اسے بھی حراست میں لے لیا گیا۔ مغربی کنارے میں فضائی حملوں، چھاپوں اور گرفتاریوں سمیت دیگر کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے اسرائیلی بلڈوزرز نے 70 سے زائد گھروں اور 80 سے زائد دکانوں کو مسمار کر دیا۔ اسرائیلی افواج کی جانب سے جبالیہ میں 12 رہائشی عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں مزید 31 فلسطینی شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ خان یونس میں گھر پر اسرائیلی بمباری سے ایک ہی خاندان کے 10 افراد شہید ہو گئے۔ غزہ میں مسلسل 39ویں روز بھی جاری اسرائیلی طیاروں کی بمباری سے مزید فلسطینیوں کی شہادتوں کے بعد شہداء کی تعداد 11,500 سے تجاوز کر چکی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے غزہ میں حماس کے زیر انتظام پارلیمنٹ اور دیگر سرکاری اداروں پر قبضے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی افواج کی جانب سے مقبوضہ فلسطین میں تیسرے بڑے پناہ گزین کیمپ الشاطئ پر بھی قبضے کا دعویٰ کیا گیا ہے، تاہم حماس نے اسرائیلی فوج کے دعوے مسترد کر دیے۔ حماس نے کہا ہے کہ خالی اور پہلے سے تباہ کی گئی عمارتوں پر خیالی قبضے کا اسرائیلی دعویٰ فتح ظاہر کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ کے الشفا اسپتال اور خان یونس میں رہائشی عمارتوں پر بمباری کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اسپتالوں میں مریض، طبی عملہ اور ہزاروں فلسطینی محصور ہو کر رہ گئے ہیں، جبکہ ڈاکٹر بجلی اور ایندھن کی عدم دستیابی کے باعث نوزائیدہ بچوں کی جان بچانے کے لیے انہیں انکیوبیٹر سے نکال کر گرم پانی کے قریب رکھنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی نے الزام لگایا کہ حماس نے الشفا اسپتال میں ایک کمانڈ اور کنٹرول سینٹر قائم کر کے اسلحہ ذخیرہ کر رکھا ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے ریمارکس غزہ کے اسپتالوں میں مزید قتل عام کو ہوا دے رہے ہیں۔ غزہ میں 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی کارروائیوں میں کم از کم 42 صحافی بھی اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ 9 صحافی زخمی جبکہ 3 لاپتہ اور 13 کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے غزہ میں جنگی جرائم کے طور پر اسرائیلی حملوں کی تحقیقات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔